الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقوال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ دعائے عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ اقوال صدیق اکبر پڑھ یا سن لے، اسے اور اس کی نسلوں کو صحابہ و اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرما اور عشق رسول کی لازوال دولت سے مالا مال فرما کر بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت احمد بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے متعلق میں نے جو کچھ دیکھا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے خواب کے اندر جنگل میں ایک ممبر دیکھا۔ جب میں اس کی سیڑھیوں پر چڑھ گیا تو میں نے زمین کی طرف نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ زمین سے دور ہوا میں ایک ممبر ہے۔ میں کئی درجے یعنی اسٹیپس اوپر چڑھ گیا۔ جب مڑ کر دیکھا تو صرف وہ درجہ یعنی اسٹیپ نظر آیا جس پر میرے پاؤں تھے، باقی کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے درود و سلام کا واسطہ دے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ پاک مجھے سلامتی کی راہ چلا۔ اتنے میں پل صراط کی مانند ایک کالا دھاگا دکھائی دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو یہ پل صراط ہے جس نے مجھے آ گھیرا ہے۔ میرے پاس اللہ پاک کے فضل و کرم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے سوا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جو اس دشوار گزار منزل کو پار کرنے میں کام آئے۔ اتنے میں ہاتف غیبی سے یعنی غیب سے پکارنے والے کی یہ آواز سنائی دی کہ اگر تم اس منزل کو پار کر لو تو اس پار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات کی نعمت پاؤ گے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا اور میں نے اللہ پاک کی جناب میں درود و سلام کا وسیلہ پیش کیا تو اچانک مجھے ایک نورانی بادل نے اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا ڈالا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کی سیدھی جانب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بائیں یعنی لیفٹ طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ بھی سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے عرض کی، حضور آپ میرے ضامن یعنی ذمہ دار ہو جائیے۔ تو فرمایا، میں تمہارا ضامن ہوں اور تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا یعنی اچھی حالت پر وفات ہوگی۔ پھر میں نے دعا کی درخواست کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا لازم کر لو اور فضولیات سے الگ رہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، جن کے لیے بھلائی کا وعدہ ہو چکا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 تلاوت فرمائی۔ ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، میں انہی میں سے ہوں۔ حضرات ابو بکر، عمر، عثمان اور طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح بھی انہی میں سے ہیں۔
اس پر گواہ الذی شیشہ حق نما نبی، دیکھ لو جلوائے نبی شیشہ چار یار میں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، مولا علی رضی اللہ عنہ کے فرمان پر ہماری جان قربان۔ آپ نے کتنے پیارے انداز میں قرآنی آیت سے خلفائے راشدین و عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اپنے حسین جذبات و خیالات کا اظہار فرمایا۔ کس قدر بدنصیب ہے وہ شخص جو معاذ اللہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، خصوصاً شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی شان بے عیب نشان میں بری بات زبان پر لائے یا اپنے ناپاک دماغ میں اسے جگہ دے۔ ایسے بدنصیب کو فوراً سے پیشتر اپنی اس بری سوچ سے توبہ کر کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اپنے دل و دماغ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا میں عبرت کا نشان بن جائے اور آخرت کا ہولناک عذاب ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی ذات بابرکات تو وہ عظمت و شان والی ہیں جو ظاہری انتقال شریف تک رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، اب بھی مزار شریف میں ساتھ ہی دفن ہیں اور قیامت میں شان سے اپنی قبر شریف سے باہر تشریف لائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ الکریم ہم غلامان صدیق اکبر بفیضان مولا علی مشکل کشا ان کے پیچھے پیچھے جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں گے۔ علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عرس شریف، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم عرس 22 جمادی الاخری ہے۔ اللہ کریم کی آپ پر کروڑوں رحمت نازل ہوں۔ آپ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کی شان میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں۔ صاحب قرآن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ اللہ الرحمن نے بھی آپ کو اپنی رضا کی خوشخبری عنایت فرمائی ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اعمال ناموں میں نیکیوں کے لحاظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ پاک ان پر رحمتوں کی بارش کرے کہ مسلمانوں کو قرآن جمع کر کے دے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عرس شریف کے مبارک دنوں کی برکات لینے کے لیے آپ کے مختلف فرامین و دعائیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ عاشقان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے آقا یار غار و یار مزار رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش فرمائیں اور ایصال ثواب کے لیے خوب اس رسالے کو عام فرمائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت پڑھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے یہ 2 رسائل عاشق اکبر اور شان صدیق اکبر پڑھیے۔ یہ رسائل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی
جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے، حسن حسین بھی جنتی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ارشادات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ اللہ پاک نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی اطاعت کرو، اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے پورا فرمائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ نصیحت آموز کلمات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جن کے چہرے خوبصورت تھے اور چمکتے تھے اور وہ اپنی جوانیوں پر فخر کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر تعمیر کیے اور ان کے گرد دیواریں بنا کر ان کو محفوظ کیا؟ کہاں ہیں وہ جو لڑائی کے میدان میں غالب آتے تھے؟ زمانے نے انہیں کمزور اور ذلیل کر دیا اور وہ قبروں کی تاریکیوں میں چلے گئے۔ جلدی جلدی کرو اور نجات تلاش کرو، نجات تلاش کرو۔ اے لوگو، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ جس سے ہو سکے وہ روئے، اور جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے۔ اے لوگو، خوف خدا سے تم میں سے جو رو سکے وہ روئے، کہ وہ دن آنے والا ہے کہ تم رلائے جاؤ گے۔ کسی مسلمان کو ہرگز حقیر مت سمجھو، کیونکہ ادنا مسلمان بھی اللہ پاک کے نزدیک بڑے مرتبے والا ہوتا ہے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ فقر و فاقہ کی حالت میں بھی اللہ پاک سے ڈرتے رہو اور اس کی اس طرح حمد و ثنا کرو جس طرح کرنے کا حق ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ کثرت سے دعا کیا کرو، اللہ پاک کی بارگاہ میں خوف اور امید کے ساتھ کثرت سے دعا کیا کرو، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ پاک کے بندو جان لو، بے شک اللہ پاک نے اپنے حق کے بدلے میں تمہاری جانوں کو گروی یعنی رہن رکھا ہے، اور اس پر تم سے پکا وعدہ لیا ہے، اور تم سے تھوڑی اور جلد ختم ہو جانے والی زندگی کو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور تمہارے پاس اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے، جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس کا نور بجھایا جا سکتا ہے۔ اس کی آیات کی تصدیق کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو، نیز تاریکی والے دن کے لیے اس سے روشنی حاصل کرو۔
بے شک اللہ پاک نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور تم پر کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ ان جیسے نہ بن جانا۔ اللہ پاک کے بندو، جان لو تم ایک مقررہ وقت یعنی موت آنے تک صبح و شام کر رہے ہو، جس کا علم تمہیں نہیں دیا گیا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی رضا رب الانام والے کاموں میں گزار سکو تو ایسا ہی کرو، مگر یہ اللہ پاک کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا اپنی زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور ایک دوسرے پر اعمال میں سبقت لے جاؤ، اس سے پہلے کہ موت آئے اور تمہیں تمہارے برے اعمال کی طرف لوٹا دے، کیونکہ بہت سی قوموں نے اپنی عمریں غیروں کے لیے گزار دیں اور اپنے آپ کو بھول گئے۔ اس لیے میں تمہیں روکتا ہوں کہ تم ان جیسے نہ بن جانا۔ جلدی کرو، جلدی نجات حاصل کرو نجات۔ بے شک موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے اور وہ بہت جلد آنے والی ہے۔ ہم نے عزت کو تقوی میں، مالداری کو یقین میں اور بزرگی کو عاجزی میں پایا۔ خوف خدا کی عظیم مثال۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دن پرندے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے پرندے، کاش میں تیری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا۔ محبت الہی کا مزہ۔ جو شخص خالص محبت الہی کا مزہ چکھ لیتا ہے تو یہ اس کو دنیا کی طلب سے دور کر دیتا ہے اور اس کو تمام انسانوں سے وحشت دلاتا ہے۔ کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت نصیب ہو، اور جب سے اسلام قبول کیا ہے اللہ پاک کی ملاقات کے شوق کے سبب کبھی سیر ہو کر نہیں پیا۔ نماز کی ترغیب۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز کے وقت فرماتے، لوگو اٹھو، اپنے رب کی جس آگ کو تم نے بھڑکایا ہے اسے نماز کے ذریعے بجھاؤ۔ جہنم سے محفوظ رہنے کا عمل۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک بروز قیامت اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے تو اسے چاہیے کہ مومن کے لیے مہربان اور نرم دل ہو۔ منہ میں پتھر رکھتے تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے اور کئی سال تک آپ رضی اللہ عنہ ایسا کرتے رہے، یہاں تک کہ کم گفتگو کرنے کی عادت بن گئی۔ آپ صرف کھانے اور نماز کے وقت پتھر منہ سے نکالتے تھے، اور یہ صرف اس ڈر سے تھا کہ کہیں زبان سے فضول کلمہ نہ نکل جائے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنی زبان نکال کر فرمایا، یہ وہ ہے جو مجھے ہلاکت کے مقام پر لے جاتی تھی۔ آپ نے بطور عاجزی ایسا فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عاجزی کے طور پر فرماتے ہیں، کاش میں فضول بات کہنے سے گونگا ہوتا۔ اے لوگو، اللہ پاک سے معافی و عافیت طلب کرو، کیونکہ مومن کے لیے اسلام کے بعد مغفرت و عافیت سے بڑھ کر کوئی افضل چیز نہیں۔ کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے صبح کیسے کی؟ فرمایا، رب جلیل کی بارگاہ میں حقیر بندے کی طرح جو اس کے احکام کی پیروی کا پابند ہے، خود پسندی سے دور رہتے،
امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تکبر اور خود پسندی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ جب لوگ آپ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے تو آپ رضی اللہ عنہ یوں دعا مانگتے، یا اللہ پاک جو کچھ یہ کہتے ہیں مجھے اس سے بہتر بنا دے، اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرا وہ عمل معاف فرما دے۔ آنکھیں اشک بار ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آپ کو اپنے آنسوؤں پر اختیار نہ رہتا، یعنی زار و قطار رویا کرتے۔ حروف مقطعات کے بارے میں فرمایا، ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے راز سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف ہیں۔ اے لوگو بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ صدیق اکبر کی عاجزی۔ ایک شخص نے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا تو آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک نے تیرے جو عیوب چھپا رکھے ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں۔ گویا اس وقت آپ اپنے نفس کو اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اللہ پاک کی معرفت اور اس سے کما حقہ ڈرنے میں کوتاہی کر رہا ہے، لہذا آپ اس کی بات پر غصہ نہ ہوئے، کیونکہ آپ اپنے نفس میں ہی کمی خیال کر رہے تھے۔ یہ آپ کی عظمت و شان تھی۔ اللہ سے حیا کرو، اے لوگو اللہ پاک سے حیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب میں کھلے میدان میں قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں تو سایہ حاصل کرتا ہوں، اور اللہ پاک سے حیا کرتے ہوئے اپنا سر ڈھانپ لیتا ہوں۔ اے لوگو اللہ پاک سے شرم کیا کرو، خدا کی قسم جب میں بیت الخلا جاتا ہوں تو اللہ پاک سے شرم کے باعث دیوار سے اپنی پیٹھ لگا لیتا ہوں۔ تعزیت کا خوبصورت انداز۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کسی سے تعزیت کرتے تو فرماتے، صبر کرنے میں کوئی مصیبت نہیں اور رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سنو، موت اپنے ماں بعد سے آسان اور ماں قبل سے زیادہ سخت ہے۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ظاہری کو یاد کرو گے تو تمہیں اپنی مصیبت کم معلوم ہوگی اور اللہ پاک تمہیں زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ ہمارا دروازہ بند کر دو تاکہ ہم صبح تک عبادت میں مشغول رہیں۔ نیک لوگ دنیا سے ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس طرح بیکار ہوں گے جیسے جو اور کھجور کا چھلکا، اور ان سے اللہ پاک کو کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہر مصیبت پر اجر دیا جاتا ہے، بلا شبہ مسلمانوں کو ہر چیز پر اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹی سی مصیبت اور تسمے کے ٹوٹنے پر بھی، نیز اس مال پر بھی جو اس کی آستین میں پڑا ہوا ہو، لیکن وہ مسلمان اسے ڈھونڈتا پھرے اور اسے اس مال کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، پھر اسے ذہن پر زور دے کر حاصل کرے۔ برائی سے نہ روکنے کا وبال۔ جب کوئی قوم اپنے سے زیادہ عزت دار لوگوں میں نافرمانی کرے اور وہ عزت دار لوگ ان کو اس نافرمانی سے نہ روکے تو اللہ پاک ان پر ایسی مصیبت نازل فرمائے گا جو ان سے دور نہ ہوگی۔ اے لوگو تم اس آیت یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو، کو پڑھتے ہو،
اور اس کو غلط معنی میں لیتے ہو، جبکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب پر عذاب کرے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں لوگوں کو معاف کرنے والے؟ اللہ پاک ان کو معاف کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ صبح و شام اللہ کے ذمہ کرم پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، اللہ سے ڈرو اور جان لو ان قریب تمہیں فتوحات حاصل ہوں گی، البتہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس سے جو تمہیں حصہ ملے گا تم اسے اپنے کام میں لاؤ گے یا ضائع کر دو گے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس نے 5 گانا نمازیں ادا کی وہ صبح و شام اللہ کے ذمہ کرم پر ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں ان میں سے کسی کو قتل نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ پاک کے ذمے کو نوچ ڈالو، پھر اللہ پاک تمہیں جہنم میں اوندھے منہ ڈال دے۔ سلمان فارسی کو نصیحت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ پاک نے تمہارے لیے دنیا کو پھیلا دیا ہے تو تم اس میں سے بقدر ضرورت ہی حصہ لینا۔ امید و خوف کی اعلیٰ مثال۔ اگر آسمان سے کوئی بآواز بلند صدا دے کہ جنت میں صرف ایک آدمی داخل ہوگا تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، اور اگر آسمان سے یہ آواز آئے کہ دوزخ میں صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ بھی میں ہی نہ ہوں۔ بہت خوش قسمت ہے وہ شخص جو ابتدائے اسلام میں یعنی فتنوں کے سر اٹھانے سے پہلے دنیا سے چلا گیا۔ پڑوسی سے جھگڑا مت کرو۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے پڑوسی کو ڈانٹ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، اپنے پڑوسی کے ساتھ جھگڑا مت کرو کیونکہ یہ تو یہیں رہے گا، لیکن جو لوگ تمہاری لڑائی کو دیکھیں گے وہ یہاں سے چلے جائیں گے اور مختلف قسم کی باتیں بنائیں گے۔ کوئی شکار اس وقت تک شکار نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کوئی درخت اس وقت تک کاٹا جاتا ہے جب تک ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جائے۔ ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر کی جائے قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ شعر بطور نصیحت پڑھا کرتے تھے، لا تزال تنعی حبیبا حتی تکونہ وقد یرجو الفتى الرجا یموت دونہ، یعنی اے غافل نوجوان، تو اپنے دوستوں کے مرنے کی خبر تو دیتا رہتا ہے، کیا کبھی سوچا کہ ایک دن تو بھی ان کی طرح بے جان ہو جائے گا؟ کیونکہ بسا اوقات کوئی نوجوان امیدیں پوری ہونے سے پہلے ہی سفر آخرت پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو تو کوئی بعید نہیں کہ تم پر آسانیوں کے دروازے کھول دیے جائیں، حتیٰ کہ تم روٹی اور گھی سے سیراب ہو جاؤ۔ زمین پر رحمت الہی کا سایہ۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عدل و انصاف،
اور عاجزی کرنے والا بادشاہ زمین پر اللہ پاک کی رحمت کا سایہ اور اس کا نیزہ ہے۔ پس جس نے بادشاہ کو اپنے اور اللہ پاک کے بندوں کے متعلق نصیحت کی، یعنی فائدے مند بات بتائی، اللہ پاک اس کا حشر اپنے سایہ رحمت میں فرمائے گا، جس دن اس کے سایہ رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور جس نے بادشاہ کو اپنے اور اللہ پاک کے بندوں کے بارے میں دھوکہ دیا، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن رسوا کرے گا۔ شراب کا وبال۔ کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے دور جاہلیت میں شراب پی تھی؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی پناہ، میں ہمیشہ اپنی عزت اور انسانیت کی حفاظت کرتا تھا، جبکہ شراب پینے والے کی عزت اور انسانیت دونوں ضائع ہو جاتی ہیں۔ صدیق اکبر سے منقول دعائیں۔ صبح و شام مانگی جانے والی دعا۔ تمام مسلمانوں کی امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح و شام ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک، یعنی اے اللہ پاک، میری آخری عمر بہتر ہو، میرے اعمال کا خاتمہ خیر پر ہو، اور میرے دنوں میں سب سے بہتر دن وہ ہو جس دن مجھے تیرا دیدار میسر ہو۔ عرض کی گئی، اے ابو بکر، آپ کو یہ دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو صحابی رسول ہیں، ثانی اثنین فی الغار ہیں۔ فرمایا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پوری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا خاتمہ جہنمیوں والے عمل پر ہو جاتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پوری زندگی جہنمیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا خاتمہ جنتیوں والے عمل پر ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمیشہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو۔ جنازہ پڑھانے کے بعد دعا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کسی میت کا جنازہ پڑھا لیتے تو یوں دعا فرماتے، اللہم عبدک اسلمہ الاہل والمال والعشیرۃ والذنب عظیم وانت الغفور الرحیم، یعنی اے اللہ پاک، تیرے اس بندے کو اس کے اہل و عیال، مال و متاع اور دیگر رشتہ داروں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن تو غفور و رحیم ہے، اس کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ جنات النعیم کے اعلیٰ درجات۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی دعا میں یہ عرض کرتے تھے، اللہم انی اسألک الذی هو خیر فی عاقبت امری، اللہم اجعل ما تعطینی الخیر رضوانک والدرجات العلا فی جنات النعیم، یعنی اے اللہ پاک، میں تجھ سے اسی شے کا سوال کرتا ہوں جو میری عاقبت کے لیے اچھی ہو۔ اے اللہ پاک، تو جو بھلائی بھی مجھے عطا فرمائے اس کا انجام اپنی خوشنودی اور جنات النعیم کے اعلیٰ درجات بنا دے۔ اشیاء میں تمام نعمت کا سوال۔ حضرت عبدالعزیز بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یوں دعا کیا کرتے تھے، اسألک تمام النعمت فی الاشیاء کلہا
والشکر لک علیہا حتی ترضى وبعد الرضا والخیرۃ فی جمیع ما یکون فیہ الخیر بجمیع میسور الامور کلہا لا بمعسورها یا کریم، یعنی اے اللہ پاک، میں تجھ سے تمام اشیاء میں تمام نعمت یعنی جنت میں داخلے اور جہنم سے آزادی کا سوالی ہوں، اور اس پر مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما حتیٰ کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور اے رب کریم، مجھے جتنے بھی بھلائی والے کام ہیں ان تمام کی خیر بغیر کسی مشکل کے آسانی کے ساتھ عطا فرما۔ ایمان کامل، یقین صادق کی دعا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دعا میں یہ کلمات بھی ہوتے تھے: اللہم ہب لی ایمانا و یقینا و معافاتا و نیہ، یعنی اے اللہ پاک، مجھے ایمان کامل، یقین صادق، تمام آفات و بلیات سے حفاظت اور سچی نیت عطا فرما۔ رحمت الہی کا سوال۔ آپ رضی اللہ عنہ اس طرح بھی دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اسألک برحمتک التی لا تنال منک الا بالخروج، یعنی اے اللہ پاک، میں تجھ سے تیری اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جو تو اپنی راہ میں نکلنے والوں کو عطا فرماتا ہے، مجھ پر حق واضح فرما۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے: اللہم ارنی الحق حقا وارزقنی اتباعہ وارنی الباطل باطلا وارزقنی اجتنابہ ولا تجعلہ متشابہا علی فاتبع الہوی، یعنی اے اللہ، مجھ پر حق کو واضح فرما اور مجھے اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو میرے سامنے واضح فرما، اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اسے میرے لیے مشتبہ نہ بنا کہ میں خواہشوں کی پیروی کرنے لگوں۔ اس امت کا پہلا جنتی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔